بسم اللہ الرحمن الرحیم لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء، یبسط وسیع کرتا ہے روزیاں جس کے لیے چاہے، وَیَقْدِرُ اور تنگ کرتا ہے روزیاں جس کے لیے چاہے، إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک وہی ذات بِكُلِّ شَيْءٍ علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ صفت السمیع، صفت البصیر، صفت العلیم، یہ ساری صفتیں کیا بتا رہی ہے کہ سب کچھ جاننے، دیکھنے، سننے والا اللہ، تو کارساز بھی صرف اللہ، تو فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اور دوسری صفات اللہ ہو الولی، ولی اللہ، قدیر اللہ، حاجت روا اللہ، مشکل کشا اللہ، تو فادعوا اللہ۔ یہ ایک صفت ہے، صفت کارسازی، کارساز اللہ، اور فادعوا اللہ ہو گیا بس، انہ بکل شیء علیم۔ اب ذرا خیال رکھنا ہے، یہ آ رہا ہے اعادہ دعویٰ کا دوسرا شق آ رہا ہے، اور اسی کا پہلا شق منزل من اللہ دین کیا ہے، یہ پہلا شق ہے، اور یہ متعلق ہے کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، پہلے انبیاء اور آپ کی بئی مشترکہ ہے۔ اب یہاں ذکر کیا جا رہا ہے شرع لکم، مقرر کیا واسطے تمہارے، من الدین، دین سے، ما وصی بہ، وہ جو وصیت کی تھی ساتھ اس دین کے، نوحن، حضرت نوح کو، والذین، اور وہ لوگ، والذی، وہ دین، اوحینا، جو بے کی ہم نے طرف تیرے، وما وصینا، اور وہ جو وصیت کی ہم نے ساتھ اس کے، ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، یہ کہ ان اقیم الدین، یہ کہ قائم رکھو دین کو، ولا تتفرقوا فیہ، اور مت تفریق ڈالو اس دین میں، کبرا، بہت بھاری ہے، علی المشرکین، مشرکوں پر، ما، وہ مسئلہ توحید، خصوصاً فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین والہدابہ، تدعوہم، کہ تو بلاتا ہے ان مشرکوں کو الیہ، طرف اس دعوے توحید کے، اللہ یجتبی، اللہ ہی منتخب کرتا ہے اس توحید کے لیے جس کو چاہے، ویہدی، اور رہنمائی کرتا ہے طرف اس توحید کے، من ینیب، جو دل میں تڑپ رکھنے والا ہو، درد رکھنے والا ہو مسئلہ سمجھنے کی۔ اب مسئلہ شروع ہو گیا جی، پہلے بھی شروع آیا لیکن اب اصل مقام آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں شرع لکم، مقرر کیا اللہ نے واسطے تمہارے دین، کون سا دین، ما وصی بہ نوحا، وہ دین جس کی نوح کو وصیت کی تھی، والذی، وہ دین جو ہم نے بھئی کی طرف تیرے، نوح سے لے کے آپ تک ایک ہی دین بھئی ہوا، نوح سے شروع کیا کہ اول الرسل ہے، پہلا داعی توحید حضرت نوح ہے، کیونکہ حضرت نوح سے پہلے شرک نہیں تھا، پہلے جو انبیاء کرام آئے احکام ان کو بھی ملے، لیکن پہلی مشرک قوم حضرت نوح کی ہے، تو اس لیے دین کی یہاں شروع کس سے کیا، آدم سے نہیں کیا، یہ 10 نسلیں پہلے گزر چکی تھی، 10 نسلیں، وہاں سے نہیں شروع کیا، اس لیے کہ وہاں شرک نہیں تھا، یہاں بات دین توحید کی ہو رہی ہے، فادعوا اللہ
اس سے پہلے یہ سارے موحد تھے. پہلی قوم جو مشرک ہے وہ کون سی ہے؟ حضرت نوح کی قوم. اور شرک کہاں سے شروع ہوا؟ شرک کی ابتدا کس سے ہوئی؟ غلو فی الاکابر سے. آج بھی شرک کا زور کس پہ ہے؟ غلو فی الاکابر. کوئی زندوں کو پوجتا ہے، کوئی مردوں کو، کوئی قبریں پوجتا ہے، کوئی کتابیں. کچھ قبر پرست مشرک ہیں، کوئی کتاب پرست مشرک ہیں سارے اکابر پرست مشرک. مشرک میں اکابر پرستی نہ ہو شرک آ ہی نہیں سکتا. تو شرک کی ابتدا کس سے ہوئی؟ 5 تن پاک سے. بولو کس سے ہوئی؟ نکالو سورہ نوح. لا تذرن ودن کا وہ ختم ہو گیا ذرا. ایک 1065. دیکھو وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. ساری قوم جمع ہو گئی، حضرت نوح کے خلاف میٹنگ کر رہے ہیں. اجلاس اور میٹنگ میں کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. کہا انہوں نے اپنے الہوں کو نہیں چھوڑنا. حتمی بات ہے آلہتکم. اور کون الہ؟ بالخصوص 5 تن پاک. بلا تذرن بدن 1، بلا سواءن 2، بلا یغوسا 3، بلا یعوقا 4، ونسرا 5. کتنے بزرگ ہیں؟ ان 5 تن پاک کو نہیں چھوڑنا. 5 بزرگوں سے شرک کی ابتدا ہوئی. اور یہ 5 بزرگ کون تھے؟ بخاری شریف میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے، اسماء الرجال صالحین من قوم نوح. اسماء الرجال صالحین من قوم نوح. اچھی طرح سمجھو، یہ اسماء الرجال صالحین من قوم، یہ پتھر نہیں تھے، سونا چاندی یا درخت نہیں تھے. یہ اسماء الرجال صالحین من قوم نوح، یہ قوم نوح کے اسماء رجال صالح، یہ نیک لوگ تھے. ان میں معروف ہے، بعض نے کہا حضرت ود یہ نبی کا نام ہے، بعض نے یہ کہا. بہرحال ان میں کچھ نبی ولی ولایت پہ تو سب اتفاق ہے. تو یہ پہلی قوم ہے. جب یہ بزرگ فوت ہو گئے، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ اور دیگر حضرات نے تو ایک حکایت بھی لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ بزرگ جب فوت ہو گئے اور ان کے مریدین پریشان ہوئے تو یہ پریشانی میں تھے کہ شیطان انہی میں سے ایک بزرگ کی شکل بن کے، پگڑی لگا کے، مونچھیں تچھا کے، مونڈ کے، کھونڈا پاس، اوپر 2-4 چادریں بھی کی ہوئی اور سفید داڑھی اور بالکل نورانی چہرہ، اور جا الشیخ، شیخ بن کے آیا. یہ رو رہے تھے. اس نے ان کی پرواہ نہیں کی، گزرنے لگا اور ساتھ کھنگورا مارا تو انہوں نے دیکھا بھئی یہ بابا کون ہے، ماشاءاللہ یہ بھی لگتا تو ہم سے ملتا جلتی شکل. سارے متوجہ ہوئے. شیطان آیا، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہمارے بزرگ تھے، فوت ہو گئے، ہم انہی کے فکر میں. شیطان نے کہا میرے بیٹے پریشان نہ ہو، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بس جو اللہ والے ہوتے ہیں نا یہ بالکل نہیں مرتے. تمہیں اس مسئلہ تمہارے لیے نیا ہوگا، ویسے اصل مسئلہ یہی ہے. ان کو کہنے لگا یہ اللہ والے اوپر سے مرتے ہیں، اندر سے زندہ ہوتے ہیں. بس صرف یہ ہے کہ تم ان کو دیکھ نہیں سکتے، تو تمہاری تسلی کے لیے جو ہے نا
میں تمہیں ان کی تصویریں بنا دیتا ہوں، لیکن خبردار میرے بیٹے تصویروں کو نہیں پوجنا، عبادت بھی ان کی نہیں کرنی، عبادت کس کی کرنی ہے؟ کیونکہ اس حرامی کو پتا تھا نا بھئی اتنا جلدی شرک کروانا مشکل ہے، اس لیے یہ تدریجاً لے آتا ہے، آہستہ آہستہ آہستہ، آرام آرام سے، زلال تدریجی ہوتا ہے۔ بس فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تو اسی طرح کرتے رہے، اگلی قوم آئی تو بابا پھر آ گیا، انہوں نے کہا تم پاگل ہو، او اللہ تمہاری براہ راست سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، تمہاری ان تک اور ان کی اللہ تک، تم پاگل ہو، تم پلیت ہو، مکالے اور براہ راست سے باتیں کرتے ہو، شکل نہیں دیکھی، وہ ذات اونچی ہے، تم نیچے ہو، تم گندگی کا مجموعہ ہو، تو سیاہکار ہو، روح سیاہ ہو، اس لیے تمہارے باپ دادا اکابر ان کو پکارتے تھے، انہوں نے ڈٹ گئے اکابر کی ابتدا بھی ہو گئی۔ اکابر حضرت نوح پیغمبر اس قوم میں آئے اور 950 سال تک ٹل لگایا حضرت نوح نے، لیکن قوم اتنی اکابر پہ پک گئے، انہوں نے کہا باپ دادا غلط تھے، سب تو انہیں پکارتے تھے، تو ایک ہی سچا آیا۔ 950 سال میں 40 یا 80 82 اثر روایت 40 سے بھی کم کی ہے، یعنی اتنے قلیل لوگ حضرت نوح پہ ایمان لائے، بیوی بھی 5 تنن تے بیٹا بھی 5 تنی، بیوی بھی حضرت نوح کی کیا تھی؟ 5 تنن، بولو 5 تنن، اور بیٹا بھی 5 تنی۔ حضرت نوح کے سامنے بیٹا بھی 5 تنی، اس نے بھی نہیں مانا اور بیوی نے بھی نہیں مانا، اتنے سے لوگ تھے کہ ایک کشتی میں آ گئے، بیڑی تھے، ایک کشتی میں آ گئے، وہ کشتی جو تم پڑھتے ہو یوں تھی تے یوں تھی تے یوں تھی، وہ سب اسرائیلی روایات ہیں، اتنے آدمی تھے کہ ایک بیڑے اور کشتی میں آ گئے، بس وہاں سے جو انہوں نے بنیاد رکھی نا، سنگ بنیاد شیطان نے جو ان کو تعلیم دی تھی اکابر والی، کہ جب بھی پیغمبر آئے سامنے اکابر پیش کرنے ہیں، جب بھی پیغمبر آئے سامنے آباء و اجداد پیش کرنے ہیں، اور پیغمبر بشر نہیں ہوتا، جو تعلیم اس قوم کو دی تھی شیطانی تعلیم ہمیشہ وہی چلتی رہی۔ ادھر حضرت نوح نے جو دعوت دی تھی رحمانی تعلیم بھی مقابلہ میں وہی چلتی رہی، تا آ کے رحمانی تعلیم کے خاتم محمد مصطفیٰ آ گئے، اور شیطانی تعلیم کا وارث ویسے بھی خود شیطان ہوتا ہے، وہ شروع سے آ رہا ہے اور ساتھ چلا آیا، تو قرآن وراثت رہ گئی محمد مصطفیٰ کی، قیامت تک یہ جھگڑا چلتا رہے گا، ادھر یہ پارٹی ادھر شیطان پارٹی، شیطان پارٹی کی ہمیشہ دلیل ہوگی اکابر، بزرگ، کتابیں، اقوال، اور جو رحمانی پارٹی ہے وہ ہمیشہ دعوت دے گی کتاب اللہ اور سنت کی طرف، آپ کی مرضی ہے جس طرف جانا ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ دیکھو جی، شرع لکم، وہی ذکر کیا، مقرر کیا واسطے تمہارے، دین مابو وصا بہی نوحً، جو وصیت کی ساتھ اس کے نوح کو تاکیدی حکم دیا، والذی، اور وہ جو وہی کیا ہم نے طرف تیرے، نوح کا ذکر مقدم میں نے وجہ بیان کر دی، اول الرسل ہے، اور یہاں سے توحید کی دعوت شروع ہوتی ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں ذکر کیا کیونکہ آپ آخر النبیین ہیں، یہاں سے وہ نصاب کی تکمیل ہوتی ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں الف سے لے کے یا تک، نوح دعوت توحید کی الف ہے اور محمد مصطفیٰ دعوت توحید کی یا ہے، الف سے لے کے یا تک ایک ہی مسئلہ آیا، ما وصا
مسئلہ وہی تھا ان اقیم درمیان میں وما وصینا بھی، درمیان میں 3 اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کیا، کیونکہ ادوار انسانیت مختلف آئے۔ ایک دور آدم سے نوح تک ہے، دوسرا دور نوح سے ابراہیم تک ہے، تیسرا دور حضرت ابراہیم سے عیسیٰ علیہ السلام تک ہے، چوتھا دور حضرت عیسیٰ سے حضرت محمد مصطفیٰ تک ہے۔ تو انبیاء کے ادوار کتنے ہیں؟ یہ 4 ادوار انبیاء ہیں، حضرت آدم سے نوح تک یہ دور، اس کے کچھ اور حال ہے۔ پھر حضرت نوح سے حضرت ابراہیم تک ایک دور، پھر حضرت ابراہیم سے عیسیٰ تک ایک دور، پھر حضرت عیسیٰ سے حضرت محمد مصطفیٰ تک دوسرا دور ہے۔ یہ 4 ادوار ہیں۔ تو پہلے نوح کا ذکر کیا، یہ دور توحید، بیان توحید کی ابتدا ہے، ہوتی پہلے بھی رہی لیکن توحید رگڑے والی کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے دور کے لوگ مباحث تھے، رگڑا تب ہوتا ہے کہ شرک ہو سامنے۔ تو یہ توحید نوح سے شروع ہوئی، درمیان میں ذکر کیا ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیم الدین، یہ کہ قائم رکھو الدین، جہاں دین سے مراد فدع اللہ مخلصین لہ الدین، الدین نیچے لکھا ہے ہوبت توحید، لیکن صحیح یہ ہے التوحید فی الدعا، التوحید ہاں خیال کرنا ہے، جہاں دین کا یہی معنی ہے۔ ڈاکٹر اسرار چونکہ مولوی نہیں تھا بیچارہ، مخلص تھا لیکن مولوی نہیں تھا، اس نے جہاں ان اقیم الدین سے وہ لے لیا، دین سے مراد جو ہے قانون مراد لیا، نظام مراد لیا، جہاں نظام نہیں ہے مراد، سیاقی معنی جہاں ہوبت توحید، اور سب نے یہی لکھا فدع اللہ مخلصین لہ الدین، اسی کو قائم رکھنا۔ ہاں اس سے یوں استدلال کرو، اسی کو قائم رکھنا دین کو، اور اقامت 3 طرح ہوگی، اعتقاداً بھی، قولاً بھی، عملاً بھی، اور اقامت عملی نفاذ ہے، اقامت عملی نفاذ ہے۔ تو خلافت نام اقامت توحید کا ہے، اور اقامت دین اقامت توحید ہے۔ اس تقریر پہ بالکل صحیح ہے۔